محترم ناظرین، ایک چیز کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کے دن عموماً لوگ جشن مناتے ہیں اور اس کو عید کی طرح ایک تہوار سمجھتے ہیں۔ اس دن نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں، لوگوں کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور طرح طرح سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں صرف اس وجہ سے کی جاتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، گویا کہ آپ کی ولادت پر ایک جشن منایا جاتا ہے۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے کسی بھی انسان کی پیدائش پر یا کسی بھی انسان کی وفات پر جشن منانا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت پر اگر جشن منانا جائز ہوتا تو حضرات صحابہ سے اور تابعین سے اس کا ثبوت ضرور ملتا، لیکن نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں، نہ حضرات صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں، اور نہ ہی ائمہ اربعہ کے دور میں اس چیز کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے دن، اس دن کو عید کے طرح منایا ہو۔ ایسا کوئی بھی ثبوت ہمیں احادیث سے یا قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت یہ 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے یا کسی اور تاریخ میں ہوئی ہے، اس سلسلے میں حضرات محدثین اور حضرات ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، اور اکثر سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت یہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی ولادت یہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ لہذا جب آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے، تو پھر 12 ربیع الاول میں جشن منانا یہ جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت تو نہیں ہوئی، اس سلسلے میں تو کوئی راجح قول نہیں ملتا کہ 12 ربیع الاول ہی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، بلکہ راجح قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیز بالکل یقینی ہے اور بالکل راجح قول کے مطابق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کے دن ہوئی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ بات یقینی ہے نہیں کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس کے برخلاف یہ بات بالکل یقینی ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو اب ایک سچے عاشق کے لیے یہ بات کہاں سے جائز ہو سکتی ہے کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے اس دن وہ عید کی طرح منائے، اس دن وہ خوشیاں منائے، اس دن وہ نئے کپڑے پہنے، اس دن وہ خوشبو لگائے، اس دن وہ مبارکباد دے؟ یہ چیز ایک سچے عاشق کے لیے گوارا نہیں کی جا سکتی کہ جس دن آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہ دن اس دنیا والوں کے لیے سب سے زیادہ المناک واقعہ تھا، سب سے زیادہ غم کا دن تھا، جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ جس دن آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہ دن اس امت کے لیے، اس پوری دنیا کے لیے سب سے زیادہ المناک دن ہے، سب سے زیادہ غم کا دن ہے، اس دن خوشیاں منائی جائیں۔ یہ چیز تو عقل سے بالکل بعید ہے۔ اس لیے ہمیں مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تاریخ ولادت یہ یقینی طور پر 12 ربیع الاول نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی تاریخ وفات یہ یقینی طور پر 12 ربیع الاول ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول کے دن یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک مسلمان کی علامت نہیں ہو سکتی، اور یہ آپ علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی بھی علامت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ 12 ربیع الاول کے دن ان طرح کی خرافات کرنے سے بچے، اور عید میلاد النبی کے نام پر جو جشن کیا جا رہا ہے اس جشن کو منانے سے بچے اور ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ مذہب اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی ولادت پر یا ہم کسی بھی انسان کی وفات پر خوشی یا غم کا اظہار کریں۔ اس لیے ہمیں شریعت کو اپنانا چاہیے، اور جو چیز حضرات صحابہ سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اسی چیز کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ جو خرافات ہو رہی ہیں ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔